بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ٹونی موریسن جو ایک خاتون ناول نگار ہے، امریکن خاتون ناول نگار، اس کا ایک ناول جیز، اس کی سمری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ناول کی سمری کی جانب۔ اب یہ جو ناول ہے جیز، ویسے جیز کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے حبشی لوگوں کی مشہور موسیقی، بے سرے کو کہتے ہیں، بے آہنگ کو کہتے ہیں، شور و غل کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ناول ہے اس میں مصنفہ ٹونی موریسن جو ہے اس نے امریکہ میں بسنے والے سیاہ فام یعنی جو کالے لوگ ہیں ان کی زندگی کو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ناول لکھا ہے، اور خاص طور پر خواتین پر جو مظالم وہاں پہ ڈھائے جاتے ہیں اور جو ثقافتی توڑ پھوڑ ہے، شکست و ریخت ہے، اس کا ذکر اس ناول میں کرتی ہے۔ ناول کی جو کہانی ہے جی وہ بنیادی طور پر 3 کردار ہیں۔ ایک ہے وائلٹ، دوسرا ہے جو ٹریس اور تیسری ہے ڈورکس۔ ان تینوں کے گرد گھومتی ہے۔ وائلٹ اور جو، ان کی عمریں جو ہیں 50 سال سے زیادہ ہیں اور وہ ایک غیر مطمئن قسم کی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان میاں بیوی ہیں لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ دراصل ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وائلٹ چونکہ ایک خشک مزاج خاتون ہے اس لیے اس کے تعلقات جو ہیں اپنے شوہر جو سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ اب ان حالات میں کوئی بھی مرد ہے وہ پھر کوئی اور ویز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی ایک نوجوان خاتون جو عمر میں اس سے خاصی چھوٹی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کا نام ڈورکس ہے۔ اب ڈورکس جو ہے یہ اپنی آنٹی جس کا نام ایلیس مینفریڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب جو اور ڈورکس جو ہے ان کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے کہ جو ہے وہ خواتین کی زیبائش، ان کا میک اپ وغیرہ، اس کا سامان جو ہے وہ فروخت کرتا ہے اور ڈورکس کی آنٹی کے گھر آتا ہے۔ ان کے اس رومانس کا سلسلہ اکتوبر 1925 سے شروع ہوتا ہے اور 1 جنوری 1926 تک چلتا ہے۔ اب اس دوران ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو اور ڈورکس کو ہر ملاقات، جب ڈورکس سے ملنے آتا ہے جو، تو ہر ملاقات پہ اسے گفٹ دیتا ہے، تحفے وغیرہ بھی دیتا ہے۔ یہ جو ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے ایک اپنی ہمسائی عورت جس کا نام مالون ایڈورڈز ہے اس کی مدد لیتا ہے اور اس کے گھر کے ایک خالی کمرے میں ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وائلٹ اور ڈورکس کی آنٹی یعنی ایلیس مینفریڈ اس چکر سے، اس افیئر سے بے خبر رہتی ہے۔ لیکن یہ جو 17 سالہ ڈورکس ہے جلد ہی اپنے بوڑھے عاشق سے اکتا جاتی ہے، فیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے، اور ایک نوجوان جس کا نام ہے ایکٹن اس کے ساتھ پھر چکر چلانا شروع کر دیتی ہے، اسے فلرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جاتی ہے اور وہاں جا کے ڈانس کرتی ہے۔ جو ہے جب اس کو اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے
تو وہ اسے بڑی سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈورکس اسے برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیتی ہے، دھتکار دیتی ہے۔ اب ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن جو ہے اس نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں ڈورکس اپنے نوجوان محبوب یعنی ایکٹن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈورکس پر گولی چلاتا ہے جو اس کے کندھے پر لگتی ہے۔ ڈورکس جو ہے وہ لوگوں کو ایمبولینس بلانے سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، اور یوں بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ یوں ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اور ڈورکس کا افیئر چل رہا تھا۔ چنانچہ جس دن ڈورکس کو دفن کیا جانا تھا، جو کی بیوی وائلٹ وہاں آتی ہے اور ڈورکس کے چہرے پر خنجر سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کی لاش کے چہرے کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ڈورکس کی آنٹی ایلیس مینفورڈ کے پاس جاتی ہے اور یوں دونوں عورتوں کی آپس میں پھر دوستی ہو جاتی ہے، یعنی وائلٹ کی اور ڈورکس کی آنٹی کی، کیونکہ دونوں ہی کیا ہیں جی دکھی ہوتی ہیں اور ایک ہی المیہ سے دو چار ہوتی ہیں۔ تاہم کچھ عرصے بعد وائلٹ اور جو کسی حد تک اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑا کردار کون ادا کرتا ہے جی؟ ڈورکس کی دوست جس کا نام فیلیس ہے وہ ادا کرتی ہے، ان دونوں کے درمیان تعلقات کو کیا کرتی ہے جی؟ بہتر بناتی ہے۔ اب جو وائلٹ اور ڈورکس کی کہانی بیان کرتے ہوئے مصنفہ جو ہے اس نے ان کرداروں کے ماضی کو بھی کھنگال کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم ان کرداروں سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ مثال کے طور پر جب ہم وائلٹ کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک غسیلی اور لڑنے والی، مار کٹائی کرنے والی عورت کے طور پر سامنے آتی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس میں وہ پلی بڑھی تھی۔ بنیادی طور پہ وائلٹ جو تھی اس کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا، اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں جس کا نام روز ڈیئر تھا، اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ چنانچہ وائلٹ کی دیکھ بھال جو ہے اس کی نانی جس کا نام ٹرو بیلے تھا اس نے کی۔ اب اسی طرح سے دیکھا جائے جو کا تعلق بھی امریکہ کے اسی علاقے ورجینیا سے تھا جہاں وائلٹ جو تھی وہ پلی بڑھی تھی۔ جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے دو چار ہونا پڑا، وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا اور ایک شکاری جس کا نام ہنری لیسٹرائے ہے اس نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا، سرپرست بن گیا۔ لہٰذا جو کو بھی اپنی جنم دینے والی ماں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اگرچہ ہنری لیسٹرائے کے بقول ایک خانہ بدوش عورت جس کا نام وائلڈ تھا وہ اس کی ماں ہے، لیکن اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جو اور وائلٹ کے جو ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوا اور پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور شہر میں جس کا نام ہارلم ہوتا ہے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو کہانی ہے اس میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے کرداروں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً کون سا کردار ہے جی؟ یہ گولڈن گرے۔ اب یہ گولڈن گرے جو ہے یہ ویرا لوئس گرے اور ہنری لیسٹرائے کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جو ماں ہے یعنی ویرا لوئس گرے جو تھی ایک گوری خاتون تھی اور ایک انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ ایک حبشی غلام جس کا نام ہنری لیسٹرائے تھا اس سے تعلقات کو قائم کر لیتی ہے۔ جب اس کے گورے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حبشی غلام کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے ایک بڑی رقم دے کر گھر سے
نکال دیتی ہیں۔ چنانچہ گولڈن گرے کی پرورش اس کی ماں ویرا لوئس گرے اور اس کی ملازمہ ٹرو بیلے کرتی ہیں۔ ٹرو بیلے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وائلٹ کی نانی ہے۔ جب گولڈن گرے کو اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات اس خاتون وائلڈ سے ہو جاتی ہے جسے جو کی والدہ بتایا گیا ہے۔ وائلڈ اس وقت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے اپنے باپ ہنری لیسٹرائے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد وائلڈ اور گولڈن گرے جنگل میں گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اب ٹونی موریسن کا یہ ناول افسانوی رنگ کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقتوں سے بھی بھرا پڑا ہے جی، بھرپور ہے، اور وہ مختلف ثقافتوں کے ادغام یعنی مکسچر سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس کو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ناول کے اندر بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ یہ تھی جیز کی کہانی۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔